نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں ایک پہلوان تھے، رکانہ ان کا نام تھا۔ وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اور مشہور یہ تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت ہی قوی تھے۔ ان کے بدن کے وزن کی یہ کیفیت تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتے اور نوجوانان عرب اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جنبش نہیں کھاتا تھا جس پر رکانہ بیٹھتے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضیاع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میں نہ تو کوئی عالم و فقیہ ہوں نہ سمجھدار ہوں، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑاؤ، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستین چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے۔ دو داؤ پیچ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ اب کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں بچھڑ گیا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک اسے بچھڑا ہی نہیں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بچھاڑا کہ اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں بچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آیا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ۔ پھر آپ نے دو داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا، اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر تم بچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا کہ محمد، یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو ہے نہیں کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نچا دی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندر والی چیز ہی کی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلتے بنے۔ صبح کو پتہ چلا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان کے پیچھے دوڑو۔ رکانہ نے کہا کہ میں تنہا کافی ہوں، چور رات میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے جا رہے ہوں گے، معلوم نہیں کتنے دور چلے جا چکے ہوں گے۔ رکانہ دوڑ پڑے اور راستے میں ان کو تھام لیا اور کہا کہ سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت لوگوں کے دل میں حق آ جاتا ہے، اگر تعصب نہ ہو اور واقعی حق طلبی ہے تو حق ضرور کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔